السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر قاضی خوش آمدید کرتا ہوں تمام نوجوانوں کو اس ویڈیو میں۔ الحمدللہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں شادی گائیڈ کے اوپر الحمدللہ، اور آج ہم خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو تیسرے لیکچر میں الحمدللہ۔ میرے پیارے نوجوانوں اور بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو پوری زندگی کا، آپ کی آنے والی زندگی کا رخ بدل دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھیں کہ وہ موضوع ہے شادی کی تیاری۔ یاد رکھیں کہ یہ صرف اور صرف ایک تقریب نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کا سب سے بڑے سفر کا آغاز ہوتا ہے شادی، اور شادی کی تیاری اسی طرح سے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے جس طرح سے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ شادی کا سفر زندگی کا سب سے بڑا سفر ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کی تیاری بھی شرط ہے، اور وہ بہت آسان طریقے سے ہونی چاہیے۔ اس میں تیاری میں تین طرح کی تیاری آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ذہنی تیاری کی اور جذباتی تیاری کی۔ یاد رکھیں کہ شادی سے پہلے یہ بات بہت ہی زیادہ ضرورت کے ساتھ ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اپنی ذہنی اور جذباتی تربیت جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اتنی ہی جتنی آپ کا یہ شادی کا سفر۔ اس لیے اس کی تیاری بہت ہی اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، اور اس کی تربیت بھی بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا کھائیں، آپ تحفے دیں، خوشی منائیں، تصویریں ہوں اور اس طرح کا ایونٹ ایک ہو رہا ہو، بلکہ یاد رکھیں کہ شادی کا مطلب یہ ہے کہ دو مختلف دنیا کے لوگوں کا آپس میں ملاپ، دو مختلف ذہنوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا طریقہ سیکھنا۔ یاد رکھیں کہ اس میں صبر ہے، برداشت ہے، تحمل ہے، دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت ہے جس کی ہم نے تربیت حاصل کرنی ہے۔ نوجوان بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ محبت صرف اور صرف لفظوں سے ادا نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک عملی طور پر کرنے کا عمل ہے، اور یہ آپ کے عمل سے نظر آنی چاہیے۔ کبھی آپ اپنی شریک حیات کی خامیوں کو برداشت کریں گے، اور یہی یاد رکھیں کہ محبت کی اصل شکل ہے۔ کبھی وہ آپ کی خامیوں کو برداشت کریں گے، اور یہی محبت کی اصل شکل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ یاد رکھیں یہ محبت، یہ رحمت تبھی قائم رہتی ہے جب آپ ذہنی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا، اس کو برداشت کرنے کا، صبر کرنے کا، سمجھنے کا ذہن جو ہے وہ بنا کے رکھتے ہیں الحمدللہ۔ کبھی آپ کو اپنے ہم سفر کے ساتھ اس کی باتوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، کبھی وہ آپ کی باتوں کو برداشت کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو تیاری ہے وہ بھی بہت اہم ہی تیاری ہے، اور یہ ہے مالی تیاری، اور مالی تیاری کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں اور ذمہ داریوں کا احساس۔ نوجوان دوستو، یاد رکھیں کہ شادی کا ایک اہم پہلو آپ کی مالی طور پر تیار ہونا، مضبوط ہونا بھی بہت ہی اہم پہلو ہے، اور یہ ایک ذمہ داری ہے۔ ایک مرد کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اہلیہ اور آنے والے بچوں کی کفالت کرے، یہ اس کے اوپر فرض ہے، یاد رکھیں۔ اور آج کل کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم شادی کو مہنگا کر دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، اور اپنی آنے والی زندگی کو بڑا اذیت ناک بنا دیتے ہیں۔ ہم قسطوں کے اوپر موبائل تو لے لیتے ہیں، مگر شادی کے اخراجات کا صحیح پلان نہیں کر پاتے۔ ہم دوسری چیزوں کو تو بڑی اچھی طرح سے پلان کرتے ہیں، مگر شادی کے معاملات میں جب بھی بات آتی ہے تب ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، ویلیو نہیں دیتے، جس کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شادی سے پہلے ہم اپنی آمدنی، اخراجات اور ترجیحات کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، یہ سب کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ میرے پاس اکثر نوجوان آتے ہیں اور میں نے یہی کہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ اگر آپ مہینے کا بجٹ نہیں چلا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کو کس طرح سے چلائیں گے، اس کے لیے بھی آپ کو تربیت حاصل کرنی پڑے گی۔ اپنی ذہنی تیاری کے ساتھ ساتھ آپ اپنی مالی
जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। इसलिए जिम्मेदारी का जो है माली मंसूबाबंदी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फजूल खर्ची ना करें अपनी ज़िंदगी में। और अगर आप तालिब इल्म हैं या फिर अपने करियर के आगाज़ में, तो इसके बारे में आपको अपने फैमिली को, ख़ानदान को पहले से आगाह कर देना चाहिए, ताकि उस तरह से वो आपकी मैनेजमेंट करें, तैयारी करें, आपके जो मामलात हैं उनको उस तरह से वो आसान तरीके से निभाने की कोशिश करें। तीसरे नंबर पे सादा शादी की हिकमत की हम बात करेंगे। याद रखें कि इस्लाम ने हमें सादगी के साथ ये शादी का फंक्शन करने की तालीम दी है, तरगीब दी है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि शादी को सादगी के साथ और आसानी के साथ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो, सबसे कम खर्च हो जिसमें। लेकिन अफसोस कि हम आज बरकत को भूलकर दिखावे के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम जो असल मकसद है उसका कम खर्ची, उसको भूल के जो है हम शोर शराबा और दिखावे के ऊपर ज़्यादा, नमूदो नुमाइश के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। याद रखें कि लाखों रुपए हम एक ही दिन में एक ही तकरीब के ऊपर उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं, और फिर कर्ज की दलदल में खुद भी फंस जाते हैं और अपने जो फैमिली को है उनको भी फंसा देते हैं। और ख़ास कर जो नया शादीशुदा कपल होता है उसको परेशानियों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इसलिए शादी असल वो है जिसमें दिल मिले, ना कि रस्मों के ऊपर आपका खर्चा हो और आपकी रस्में मिलती हों। याद रखें कि आपके बच्चे आपसे वही सीखेंगे जो आप उनको करके दिखाएंगे, क्योंकि बच्चों के रोल मॉडल उनके पेरेंट्स होते हैं। जो पेरेंट्स करेंगे आपके बच्चे कल को वही करेंगे। आप फजूल खर्ची करेंगे, आपके बच्चे भी फजूल खर्ची करेंगे। आप आपके पेरेंट्स की फर्माबरदारी करेंगे, आपके बच्चे भी आपकी फर्माबरदारी करेंगे। अगर आप अच्छी तरह से चीज़ों को मैनेज करना सीखेंगे तो आपके बच्चे भी अच्छी तरह से चीज़ों को मैनेज करना सीखेंगे। इसलिए मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि शादी ज़िंदगी का सबसे हसीन फैसला है, और अगर इसमें ही कोई गलती हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा दूर रस इसके नतायज भुगतना पड़ेंगे। याद रखें कि ये खूबसूरत फैसला तभी कामयाब होगा जब आप ज़हनी तौर पर तैयार, जज्बाती तौर पर मतवाजन, माली तौर पर जिम्मेदार और अमली तौर पर सादगी पर काने होंगे, सादगी को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात तमाम जो शादियां करने जा रहे हैं, शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, उनकी शादियों को रहमत, बरकत और सुकून से भर दे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के इस सफ़र को किसी परेशानी के बगैर इंशाअल्लाह ताला कामयाबी से हमकिनार करे इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में आपने ज़रूर याद रखना है इंशाअल्लाह। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ पे खिदमत के लिए मौजूद हूँ, आपको हेल्प करने के लिए इंशाअल्लाह ताला, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ इंशाअल्लाह ताला। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।